السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اے مسلمانوں، وہ منافقین جو آپ لوگوں کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں، اگر اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کو فتح نصیب ہو، غلبہ نصیب ہو، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو غلبہ نصیب ہو جائے، ان کا پلہ بھاری رہے، تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہی تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 141 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یتربصون بکم، اے مسلمانوں، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں ہمیشہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ کہ تم لوگ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، لوگوں کا تمہارے اوپر غلبہ ہو جائے، تم لوگ مغلوب ہو جاؤ، شکست سے تم لوگ دوچار ہو جاؤ۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو فی جہنم جمیعا، جہنم کے اندر جمع کرے گا۔ تو یہاں پر یہ جو منافقین ہیں نا، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ جو منافقین لوگ ہوتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ منافقین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں موجود تھے، ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، آج کے ڈیٹ میں بھی موجود ہیں۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، ان کا دین و ایمان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان کا دین و ایمان صرف ان کی مفاد پرستی ہوتی ہے۔ ان کا اصول، ان کا قاعدہ جھوٹ اور مکر و فریب ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کو کدھر سے فائدہ حاصل ہوگا، اور جدھر فائدہ حاصل ہوگا بس ادھر لوٹ جائیں گے، جدھر ان کو فائدہ ملا۔ منافقین کا یہ شیوہ ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مفاد پرستی میں رہتے ہیں۔ ادھر سے فائدہ ہو رہا ہے، ادھر نکل جائیں گے، ادھر فائدہ ہو رہا ہے، بات بنا کر کے ادھر نکل جائیں گے۔ یہ آج کے زمانے میں بھی ہے، ہر طبقے میں ہے، ہر مسلک میں ہے، ہر مذہب میں ہے۔ آج اس طرح کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کا دین و ایمان صرف مفاد پرستی ہوتا ہے، جن کا اصول اور جن کا قاعدہ صرف جھوٹ اور مکر و فریب اور بات بنانا ہوتا ہے۔ انتظار کرتے رہیں گے، اگر ادھر فائدہ ہے بات بنا کر کے ادھر لڑک گئے، اگر ادھر فائدہ ہے بات بنا کر کے ادھر لڑک گئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے بارے میں یہی بات بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ الذین یتربصون بکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، وہ منافقین جو تم لوگوں کے بارے میں ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح اور غلبہ نصیب ہوتا ہے تو فوراً چلے آئیں گے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن دل ہمیشہ کفار و مشرکین کے ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ تھا، مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ تھا۔ اسلام کا نام و نشان مٹانے کی جو چاہت رکھتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ منافقین رہتے تھے، اور زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی، غلبہ نصیب ہوتا، فوراً مسلمانوں کے پاس آتے اور کہتے کہ الم نکم معکم، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جو جیتے ہو اور جیتنے کے بعد جو مال غنیمت ملا ہے، مال غنیمت میں سے ہم کو بھی حصہ لگاؤ، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ،
اور اگر کفار و مشرکین کو غلبہ حاصل ہوتا، ان کا اگر پلہ بھاری ہوتا تو فوراً کفار و مشرکین کی طرف چلے جاتے، مسلمانوں کو چھوڑ دیتے، پھر مسلمانوں کی طرف نہیں آتے، کفار و مشرکین کی طرف جاتے اور کہتے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ تھے اور تمہارا ساتھ دیا، اسی لیے تم کو فتح نصیب ہوئی ہے، وگرنہ اگر ہم دل جمعی کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو تمہارا جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان تمہارا کچومر نکال دیتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ایسے ہی لوگ آج کے ڈیٹ میں بھی موجود ہیں، ہمارے طبقے میں موجود ہیں، ہمارے خیالات کے جو لوگ ہیں ان میں موجود ہیں۔ آج بھی وہ فائدہ دیکھیں گے، ادھر فائدہ دیکھیں گے، ادھر نکل جائیں گے۔ آج اتنے سارے جو معاملات ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر، اس میں ایسے ہی لوگ ہیں موجود جو اپنے فائدے سے لڑکتے ہیں، دشمنوں سے بھی ساز باز رکھیں گے، ان کے منہ پر بھی جا کر کے ان کی تعریف کریں گے، ان سے مفاد حاصل کریں گے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی بولیں گے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمان ایسا ہرگز نہیں کر، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، سیاسی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو بے پیندی کا لوٹا کہتے ہیں یا ڈگرے کا بیگن کہتے ہیں، ادھر بھی لڑک گئے ادھر بھی لڑک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو اس آیت کریمہ میں ایسے ہی لوگوں کی وضاحت فرمائی ہے، مسلمانوں کو بتلایا کہ ایسے لوگ تمہارے سماج و معاشرے میں ہر دور میں موجود رہیں گے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں تو وہ جو کارنامہ انجام دے رہے ہیں دے لیں گے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو ایسے لوگ ہیں جو آستین کا سانپ ہے، جو منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان قیامت کے ایسے لوگوں کے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے ڈرنے اور گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر کافروں کے لیے غالب آنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھے گا، یعنی مسلمانوں پر اور اسلام پر کفار و مشرکین کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے، کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے، جس میں سے دو مطلب بہت ہی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ دلیل اور حجت کے اعتبار سے، دلیل اور حجت کے اعتبار سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، اور دوسرا معنی یہ ہے یہ چھٹ پھٹ تو غلبہ رہے گا، لیکن اس طرح سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے کہ مسلمانوں کا پورا نام و نشان مٹا دے۔ ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمانوں کا نام و نشان اس روئے زمین سے مٹا دیں، ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ وقتیہ طور پر مسلمانوں پر کبھی غالب آ سکتے ہیں لیکن نام و نشان نہیں مٹا سکتے ہیں۔ یہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اسی بات کو واضح فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ہمارے ہدایت و رہنمائی کے لیے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں نازل فرمائی ہیں، جو کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔